سیریس نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بلبلہ ہے, آپ بالکل اس کو سیریس لینے کو تیار نہیں, لیکن حکومت تو کسی حد تک سیریس لے رہی ہے, پریشر بھی محسوس کر رہی ہے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بڑا عوامی ریلیف کا پیکیج دیا, اس کے بعد وہ اپنے اتحادیوں سے بھی ملنے کے لیے انہوں نے ایک پوری لسٹ تیار کر لی, چودھری برادران سے مل چکے, مونس الہی سے مل چکے, تو کہیں نہ کہیں وہ اس کو سنجیدہ تو لے رہے ہیں, اسی لیے وہ بھی اپنی تیاری پوری رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تحریک جمع کرواتے ہیں, تو ان کے کم از کم ان کی سیٹیں, ان کے لوگ پکے ہوں. آپ دیکھیں درست بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. پریمپٹیو میئرز لینا یا پیش بندی کرنا یا یہ ہے کہ دشمن کو کمزور نہ سمجھنا, یہ کامن سینس کی بات ہے. ان کو الرٹ رہنا چاہیے, دے شوڈ بی اپ آن دیئر ٹوز. ان کو ریڈ الرٹ پہ رہنا چاہیے ہر وقت جب اس طرح کے لوگ موجود ہوں. دیکھیں ان کی ڈیسپریشن اپنی انتہاؤں پہ ہے. ملک کی صورتحال انہی لوگوں کی وجہ سے آج یہاں پہنچی ہوئی ہے جہاں پہنچی ہوئی ہے, اور ان کو شدید ترین خوف یہ ہے کہ یہ ملک اگر ٹریک پہ چڑھانے میں کامیاب ہو گیا عمران خان نام کا آدمی, تو they'll be doomed forever. ان کی سیاسی قبروں کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. باقی تو جب آپ دیکھتے ہو, دیکھو یہ کیسا ہے, مثلا بادل اگر آتا ہے تو سینسیبل آدمی کیا کرتا ہے, وہ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ چھاتا یا چھتری جو بھی کہتے ہیں اس کو, وہ اگر ساتھ میں پکڑ لے تو اس میں برائی کیا ہے؟ واٹ از دا ہارم؟ عادتاً میں پیچھے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے ٹریفک کو, کوئی گاڑی نہیں ہے, لیکن میں نے مڑنا ہو تو میں انڈیکیٹر دیتا ہوں. یہ نارمل, یہ بیہیویئر کی بات ہے, اس میں خوف سے زیادہ. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ہاں ہمارے ہاں جو روایت رہی ہے جس قسم کی, اس میں ریڈ الرٹ پہ رہنا وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. باقی آئی ڈونٹ تھنک سو. تو آج تک تو الحمدللہ اللہ نے عزت رکھی ہے. اس پہ بھی دیکھ لیتے, چند دن کی بات ہے. اور ظاہر آج سے 2 روز پہلے مولانا صاحب نے 48 گھنٹے کا نثار صاحب ٹائم دیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کوئی بڑی خبر وہ دیں گے, اور ظاہر وہ عدم اعتماد کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو یہ اس وقت اتحادیوں کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے کاف لیگ سے, ایم کیو ایم سے ملاقاتیں کی ہیں, اور کاف لیگ نے بھی ان کو منع نہیں کیا ہے, ان کو بھی امید پہ رکھا ہوا ہے. ادھر حکومت سے ہی ملاقاتیں کر رہے ہیں, حکومت کے بھی ساتھ ہیں. اس وقت اتحادیوں کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دراصل حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں کسی موقع پر؟ دیکھیں میرے بھائی, میرے دوست, پورا دیکھیں ان لوگوں کا ماضی ہے نا, یہ کوئی اچانک تو نہیں ٹپکے, یہ کوئی امپورٹ تو نہیں کیا آپ نے. ان لوگوں کے ماضی سے آپ واقف نہیں ہیں, میں واقف نہیں ہوں. کیا یہ واقعی ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ سماع اقتدار کے کسی کے دوست نہیں. وہ ان کے تو اتحاد, یہ والا اتحاد بننے کے بعد بھی یہ ایک دوسرے کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں, خدا کی پناہ. ابھی 3 دن پہلے 2 دن پہلے میں ان کی صاحبزادی نواز شریف صاحب کی, ان کا میں پڑھ رہا تھا, the kind of language she used 2 دن پہلے کے اخباروں میں, اس کی تردید بھی نہیں آئی. تو یہ کہاں کے اتحادی ہیں یار؟ یہ کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے اتحادی ہیں؟ یہ کوئی دوست ہیں؟ ان کے قرورے ملتے ہیں, ان کے مقاصد اور ٹارگٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ ایک میان میں 3 4 5 جو زہریلی تلواریں ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے تو لاجیکلی نہیں لگتا. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. یہ بندر بانٹ کا کھیل ہے لگے. اور دوسری بات, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جو کچھ یہ گند گھول رہے ہیں یا جو بھی یہ صورتحال پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے, یا یہ فردر کریں گے, اگر یہ کچھ نہ کریں تو کیا کریں؟ ویلے یہ بیٹھ نہیں سکتے, نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں, فرسٹریشن ڈیسپریشن اپنی انتہا پہ ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر وہ ایڑیاں بھی نہ رگڑیں
ٹکریں بھی نہ ماریں, بڑکیں بھی نہ ماریں, تو کیا کریں؟ مولانا جا کے امامت شروع کرتے ہیں, وہ ایک ویسے انگلینڈ میں بیٹھا ہے, کیا کریں یہ؟ 6 مہینے میں ان کا نام بھول جاتے لوگ, ان کی شکلیں بھول جاتے. بالکل. مطلب روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر والی بات ہے, وہ لگے ہوئے ہیں, بس ٹھیک ہے, لگا رہنے دیں. قوم ویلی ہے, بیکاری ہے, بے روزگاری ہے, ان کو شغل ملا ہوا ہے, چینلز کے پاس بھی قحط ہے موضوعات کا, تو یہاں بھی پیش گوئیاں ہو رہی ہیں اور اندازے چھوڑے جا رہے ہیں. میرا تو سیدھا سادہ سا جواب ہے ڈے 1 سے, اور اس میں بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. بالکل. لیکن حسن صاحب جو متحد ہو کر اپوزیشن کی تمام فیصلہ جماعتیں جن کے لیڈران ان لوگوں نے کرنا ہے, یہ جو تحریکیں چلا رہے ہیں, اس کا فائدہ تو بہرحال انہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کے پی کے میں جب الیکشن ہوئے بلدیاتی, مولانا صاحب کی جماعت کو اس کا فائدہ ہوا. تمام ضمنی الیکشنز میں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, مولانا صاحب کی جماعت کو اس کا فائدہ ہوا, اور حکومت کو اس کا نقصان ہوا. کہیں نہ کہیں یہ حکومت کو ڈینٹ پہنچانے میں, ان پاپولر کرنے میں کامیاب تو ہو رہے ہیں. نہیں, ڈینٹ حکومت کو لگانے میں یا ان پاپولر ہونے میں تو بھائی میرے, اس میں تو حکومت کی گورننس کا لیول جو ہے, اکنامک کرنچ ہے, اور اس طرح کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, مجھے آپ بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں کون سی حکومت ہے جو بہت پاپولر رہی ہے؟ ایک بھوکا ننگا ایک ملک جس کا نظام ہی سرے سے کوئی نہیں ہے, 3 نسلیں مر جاتی ہیں لوگوں کی, انصاف نہیں ملتا, تھانے میں چھتر پڑے, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اس ملک کا نہ کوئی مالیاتی نظام ہے, نہ کوئی عدالتی انصاف ملتا ہے کسی کو. کون سی بتائیں؟ بھٹو کی گورنمنٹ پاپولر تھی, سوائے ایوب خان کے جن کو یہ مارشل لاز کہتے ہیں, یا پرویز مشرف صاحب کے آخری 1-2 سال نکال کے. مجھے بتائیں, یہ جب برطرف ہوئی تھی نواز شریف کی, تو اس وقت ایک روزنامے کی سرخی تھی بدماش حکومت برطرف. اس وقت سرخیاں لگتی تھی شیر آٹا کھا گیا. چند زیب نے ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھروں کے باہر خودکشی کی تھی. یہ نارمل ہے, یہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے؟ یہاں تو بھوک کا, بے روزگاری کا, غربت کا, قانون کی پامالی کا جو گراف ہے وہ صرف اوپر نیچے ہوتا ہے. زور میں تو وہی ہوتا ہے. کون سے 5-10 سال تھے جب یہاں ہنکی ڈوری تھا اور کو لوگ موج مستی کر رہے تھے. اور بات سنیں بھائی میرے, حبیب جالب کو میں کوٹ کرتا ہوں, آپ کی عمر مجھ سے بہت کم ہوگی, اللہ آپ کو طویل عمر عطا کرے. میں اس وقت بچہ تھا, ٹین ایجر تھا. حبیب جالب پورے ملک میں گانے گاتا پھرتا تھا, 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. اس وقت 20 روپے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس. اس وقت, اب تو روپیہ ڈیویلیو ہو کے گھٹیا ترین رہ گیا ہے, اس کی تو حال ہی کوئی نہیں رہی. اس کا تو چہرہ بگڑ گیا ہے بیچارے کا. اس وقت 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ باد, طنزیہ نظم تھی.